السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 105واں سبق ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مشرکین مکہ کو ورغلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اچکایا اور کہا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ صحیح ٹائم ہے ان کو ستانے کا، ان کو پریشان کرنے کا۔ اور ابو جہل نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو قریب میں ایک اونٹ ذبح ہو رہا ہے، اگر محمد ابن عبداللہ یہ جو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں ان کو ستانا ہے تو جاؤ، جا کے وہ جو اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اس کی اوجھڑی اٹھا کے لے کر آؤ اور ان کے پیٹھ کے اوپر رکھ دو۔ اب وہاں پہ ولید ابن مغیرہ اور عتبہ ابن ربیعہ یہ دونوں بھی تھے۔ ان شر پسندوں میں سے کسی نے جا کر وہ اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر لے کر آ گیا اور لا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر رکھ دی، جس سے آپ کا دم گھونٹنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں ہی تھے، آپ ہل ڈل نہیں سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا کہ جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، بیت اللہ کے پاس تمہارے ابا جان کو ایسے ایسے ستایا جا رہا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی، حالانکہ وہ معصوم بچی تھی، انہوں نے اس اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اپنے والد صاحب کے کپڑے صاف کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے چمٹ کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے تھے جو وہاں بیٹھ کر ہنس رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، ان تمام کو برا بھلا کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ غم مت کر، افسوس مت کر، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر۔ دیکھ آج جس دین کی خاطر تیرے باپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں یہ دین داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ فرمایا تھا، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج دنیا میں وہ حالات قریب بنتے جا رہے ہیں کہ اسلام دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ جائے۔ مجھے یہ حدیث اس لیے یاد آئی کہ جب میں نے آج صبح میں یہ نیوز پڑھا کہ راجستھان کے سینئر IAS امراؤ سلودیا نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر امراؤ خان رکھ لیا، تب میں سوچنے لگا ایک ایسا آدمی جو ہائر ایجوکیٹڈ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، کلاس 1 آفیسر ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دے دی تو ہندوستان میں اور بھی جو کروڑوں کی تعداد میں ہمارے دلت بھائی ہے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین دنیا میں بھی اور ہندوستان کے بھی ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے یہ جو بڑے بڑے کٹرتا وادی ہے، RSS کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے، کہ یہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے۔ یہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اسی لیے یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ
اور سادھوی پراچی جیسے لوگ جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، وہ اسی لیے حسد اور جلن میں اگلتے ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ضرور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ہندوستان کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی کمزوریاں اور اسلام کی اچھائیاں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلودیا صاحب نے، جنہوں نے اپنا نام امراؤ خان رکھ لیا، انہوں نے باضابطہ راجستھان کی جو مکھیہ منتری ہے وسندھرا راجے جی، ان کو ایک چٹھی لکھی اور اس میں لکھا خاص صاف لفظوں میں کہ بھارت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکل نمبر 250/1 میں یہاں کے ہر سٹیزن کو پورا فریڈم حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ریلیجن کو ایکسیپٹ کر اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے میں آج 31 دسمبر 2015 کو ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام اختیار کر رہا ہوں۔ باضابطہ انہوں نے ایسا لکھا، اور اس کے ساتھ میں نے خود ان کا ویڈیو دیکھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ انہوں نے لکھا، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم تمام لوگوں کو صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے بیچ میں قبیلے، برادریاں، رشتہ داریاں، خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم جانے اور پہچانے جا سکو۔ تمہارے نزدیک کوئی خاندان بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا اور شرف والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ کی دیواروں پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دینے لگے تو ابو سفیان اور مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار پہاڑوں کی چاروں طرف بیٹھ کر مسلمانوں کے جاہ اور جلال کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بلال حبشی جیسا غلام جو امیہ بن خلف کے کبھی کسی زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ، آپ کے مؤذن خاص تھے، اور وہی بلال حبشی بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے تو یہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہائے افسوس، یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے کہ ہمارا ایک غلام بیت اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک بھید بھاؤ جو تھا، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ دلت ہے، یہ اچھوت ہے۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی اور کہا کہ اللہ کے نزدیک کوئی اچھوت نہیں ہے، کوئی دلت نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی شرف والا نہیں، کوئی عزت والا نہیں۔ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ خاندان برادریوں سے کوئی چھوٹا بڑا اور کوئی عزت اور ذلت والا نہیں ہو جاتا۔ تو ہمارے وہ جو بھائی ایمان میں داخل ہوئے امراؤ خان صاحب، انہوں نے یہی ریفرنس دیا اور کہا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر جب اذان ہوتی ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اذان دینے والا غریب ہے، امیر ہے، شیخ ہے، سید ہے، پٹھان ہے، تنبولی ہے، باغبان ہے، قریشی ہے، قصاب ہے، کون سی برادری کا ہے، بلکہ اپنا کام دھندا کاروبار سب چھوڑ کر مسجد کے اندر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز پڑھانے والا جب نماز پڑھاتا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھانے والا کون سے برادری کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، شیخ ہے، سید ہے، پٹھان ہے، تنبولی ہے، باغبان ہے، قریشی ہے، قصاب ہے، بلکہ اس کے پیچھے اپنی گردن جھکا کر دونوں ہاتھ باندھ کر سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک صف میں سب کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ہر برادری کا، ہر ذات کا، اس کے اندر ہر گاؤں کا، ہر بستی کا، ہر کلر کا آدمی موجود ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں تک کہ
آپ کو سن کر حیرت ہوں گی، یہ چیز میں نے خود دیکھا ہوں مدینہ منورہ کے اندر، کہ وہاں پر بڑے بڑے کروڑ پتی دکانوں کے مالک، شو روم کے مالک، مال کے مالک جو لوگ ہیں، وہ کھانا جب کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت میں بڑے دسترخوان پہ پلاسٹک کے جو ہے پورا کھانا انڈیل دیا جاتا ہے اور سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ سیٹ بھی وہی کھا رہا ہے، سی او بھی وہی کھا رہا ہے، ایم ڈی بھی وہی کھا رہا ہے، سینئر آفیسر بھی وہی ہے، جونیئر آفیسر بھی وہی ہے، اسسٹنٹ بھی وہی ہے، کلاس 4 کا آفیسر وہی ہے، چپراسی بھی وہی پر ہے، جھاڑو مارنے والا پیون بھی وہی پر ہے، صاف صفائی کرنے والا مزدور بھی وہی پر ہے، اور سب سے آخری گریڈ کا جو آدمی ہے وہ بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کھانا بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ واقعی میں بھی اسلام کی یہ جو خصوصیات ہے میرے محترم بزرگوں، اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم کو یہ غیروں سے اور اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اندر ہی اندر پریشان ہیں کہ ہماری جو برائیاں ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے اندر ہی خود چھوٹے بڑے کو لے کر اور دلت اور اچھوت کو لے کر جو مسئلے مسائل ہے، اس کی وجہ سے ایک جنگ چل رہی ہے۔ وہ خود جانتے ہیں کہ ہماری یہ قوم ایک نہ ایک دن پوری طرح سے اسلام کی طرف جھکنے والی ہے، تو اس لیے وہ اسلام کے خلاف یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ جو اچھائیاں ہیں سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کی، اور کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب ایک ساتھ کھا رہے ہیں، سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مال کا مالک بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے اور جھاڑو مارنے والا نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہ جو اسلام کی خصوصیات ہے انہیں دیکھ کر یہ ہمارے عمراء خان صاحب اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اکیلے نہیں ہیں، ایسے سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ اسلام میں ہندوستان کے اندر ہر مہینے اور ہر سال داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے شاید آج سے 2-3 جمعہ پہلے خود بتایا تھا، میں جمعہ کی نماز کے لیے جب نکلا تو ایک آئی ٹی انجینئر کا مجھے فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ اکبر بھائی، میرے ساتھ میں ایک کام کرنے والا غیر مسلم میرا دوست ہے اور ماشاءاللہ وہ برہمن ہے، لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ گاڑی اپنی ایک طرف میں نے کھڑے کیا جھاڑ کے نیچے، میں بولا 2 منٹ بات کرنا اس سے۔ بولے بھائی صاحب میں اس لیے ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ مارک زکربرگ کے جیسے آدمی نے جب پورے میڈیا کے سامنے آ کر اسلام کی طرفداری اور تائید کی اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں مسلمانوں کی ہمیشہ تائید اور تعریف کروں گا، بولے کچھ تو بات ہوں گی اسلام کے اندر کہ اتنا بڑا آدمی بھی اسلام کی اچھائیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تبھی میں نے اسلام پہ ریسرچ کیا اور میں سوچنے لگا کہ واقعی میں اس دھرم میں، اس مذہب میں کوئی خاص بات ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آج دنیا اسلام کے طرف جھکی ہوئی ہے۔ یہ جتنے لوگ اسلام کو برا بھلا بولنے والے ہیں، ہم نے ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فری میں، پھوکٹ میں ہم لوگوں کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری پرچار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے مذہب کا اور ہمارے قوم کا یہ جتنا پرچار کریں گے، لوگ اسلام کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ریسرچ کرتے رہیں گے اور ویسے ہی اسلام کے قریب آتے رہیں گے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ ہمارے مذہب کی طرف جھکے ہوئے ہیں، صرف اسلام کے اچھائیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، بس آخری نصیحت میں ہمارے بھائیوں سے یہی کروں گا کہ تھوڑا سا ہم اپنے اخلاق کو سدھار لیں۔ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا اور ہمارے اخلاق کا ایسا راستہ اختیار کرے کہ جو ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں بدگمانیاں ہیں وہ آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جائے، ان کو پتہ چلے کہ واقعی میں بھی مسلمان کیسا ہوتا ہے، اور جو ہم کو دیکھ کر لوگ رکے ہوئے ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ جیسے کہ چنئی میں جو بارش آئی تھی اس میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے اور لوگوں کو مسجدوں کے اندر جو ہے قیام کرنے دیا، کھانے پکا کے دیے، مسجدوں میں پانی بھرنے کو دیا۔ یہ اخلاق کی وجہ سے سینکڑوں لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلم نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر ایک ہماری ہندو بہن جو پریگننٹ تھی اس کو ہاسپٹل میں پہنچایا، اور پریگنینسی ہونے کے بعد وہ بہن نے اپنے پیدا ہونے والے بیٹی کا نام اس مسلمان بھائی کے نام پر یونس رکھا۔
اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑی بات ہوگی. تو یہ ہمارے تھوڑے تھوڑے اخلاق بتانے کی ضرورت ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیدا فرمائیں، اور ہمارے جو بھائی ایمان میں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے جو چیزیں راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے اسلام کا راستہ آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.